کل قیامت کے دن جب ہم بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کانت عنده مظلمۃ لأخیہ فلیتحلل منہ اليوم، کسی نے کسی پر کسی بھی اعتبار سے ظلم کیا ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، زبان سے، ہاتھ سے، اس کی عزت پر کوئی تہمت لگائی ہے، کوئی اس پر کیچڑ اچھالی ہے، کوئی اس کے اوپر طعن و تشنیع کی ہے، اولاد پر، بچوں پر، پڑوسیوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر، اپنی طاقت کے نشے میں ان پر غلبہ کے نشے کے اندر کر لیا، تو واتقی دعوت المظلوم، پہلی تو چیز یہ تھی، نہیں ہو سکا تو آج ہی چھڑوا لو، آج ہی کام ختم کروا لو، کوئی قصاص دینا ہے، کوئی بدلہ دینا ہے، کوئی دیت دینی ہے، کسی سے معافی مانگنی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، اس سے جا کر کہو میں نے غیبت کی ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ کسی کے اوپر بہتان لگایا تھا، مجھے پتہ ہے میں نے بہتان لگایا تھا، کسی کی عزت کو میں نے اچھالا تھا، کسی کے بیٹے پر، کسی کی بیٹی پر نا انصافی کرتے ہوئے صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے حسد کی آگ میں جل کر میں نے اس کے بچے اور بچیوں پر الزامات لگائے تھے کہ اس کا فلاں گھر میں رشتہ نہ ہو، اس کی فلاں جگہ عزت نہ ہو، میں نے کام کر لیے تھے، آج اگر مجھے سمجھ میں آتی ہے آج ہی اٹھ کر جاؤں اور اس سے اپنے آپ کو آزاد کروا لوں، جو دے سکتا ہوں وہ دے دوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ اللہ یکون ہناک درہم ولا دینار، کہ جہاں پر کوئی درہم اور دینار نہیں ہوگا تبادلے کے لیے، جس کا مال دبایا تھا، جس کا حق دبایا تھا، جس کے پیسے روکے ہوئے تھے، جس کے گھر پر میں قابض تھا، جس کی وراثت کے حق کو میں دبا کر بیٹھا ہوا تھا، بہن بھائی تھے، سب تھے، والدہ دنیا سے رخصت ہوئے، گھر پر میں اکیلا رہتا رہا 20 سال 25 سال، دکان پر کاروبار پر میں قابض رہا 20 سال 25 سال، اب 20-25 سال بعد بھی اگر وہ بہن بھائی تقاضا کرتے ہیں تو اب بھی میں نہیں دیتا، یا دیتا ہوں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ 20-25 سال جو مفت میں رہا ان کی اجازت کے بغیر، یہ حساب بھی کل بارگاہ الہی میں دینا ہوگا۔ یہ گھر مفت کا نہیں تھا، ان کی ملکیت تھی، جن کی ملکیت میں رہتا رہا ان کو میں نے کرایہ نہیں دیا، ان سے اجازت نہیں لی۔ اب کل قیامت کے دن درہم اور دینار نہیں ہوگا کرائے کے طور پر دینے کے لیے، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن اس حساب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا جانوروں کو، اور جانوروں میں بھی وہ بکری جو سینگ والی ہے اور ایک بے سینگ ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ظلم نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عدل ہے۔ اگر اس سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو سینگ مارا تھا دنیا کے اندر، یہاں پر اس کا قصاص لوگوں کے سامنے دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کونی ترابا، یہ سارے جانوروں سے حساب کتاب لے کر واپس مٹی ہو جاؤ، کیونکہ ان کا حساب و کتاب مطلوب نہیں ہے، یہ مکلف نہیں ہے، یہ شریعت کے پابند نہیں ہے۔ جب اس طریقے سے حساب و کتاب ہوں گے، جب اس طریقے سے معاملات ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ دوسری حدیث میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا تھا، اتدرون من المفلس، وہ مفلس کون، کلاش کون، غریب کون ہے نا؟ ہمارے ہاں تو غریب آدمی، کلاش آدمی، بے حیثیت آدمی وہ ہے جس کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے، جس کی جائیدادیں نہیں ہیں، جس کے پاس بڑی سواری نہیں ہے، جس کا بینک بیلنس نہیں ہے، جس کو کوئی سنتا نہیں ہے، جس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ اس سے بڑا غریب کلاش مفلس اور کون ہوگا؟ وہ حاجی صاحب ہیں، وہ نمازی ہیں، وہ روزے دار ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ آدمی اپنی نمازیں، جو آپ اور میں نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، جو میں نے جملہ ایک کہا تھا کہ آج نپٹا لیں، نہیں تو ہم سے بڑا کوئی مفلس نہیں ہوگا، آج اس قضیے کو حل کر لیں، کسی کے اوپر ظلم کیا آج نپٹا لیں، نہیں تو مصیبت کیا پڑے گی؟ مصیبت یہ پڑے گی کہ جو صبح کو میں سردیوں کے دنوں کے اندر نماز فجر کے لیے تکلیف کے ساتھ اٹھتا ہوں نا، وضو کرتا ہوں، مسجد چل کے آتا ہوں، میں جو روزہ رکھتا ہوں 12-14 گھنٹے گرمیوں کے اندر بھوکا پیاسا رہتا ہوں، میں جو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں جو حج پر گیا، میں جو عمرے پر گیا، میں نے جو جتنی خیرات کی، وہ جو لوگوں کا مال دبایا ہوا تھا نا، میں نے جو جملہ کہا تھا، لوگوں کا پیسہ دبا کر، وراثت کا، کاروبار کا، کام کاج کا، اپنے معاملات کے اندر، اپنے کام کاج کے اندر، اپنے ماتحت لوگوں کی تنخواہ دبا کر میں صدقات اور خیرات کرتا رہا، پھر یہ سب چیزیں، یہ ساری نیکیاں ان لوگوں کے اندر تقسیم ہوں گی۔ اس کی نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، کیونکہ لوگ کھڑے ہوں گے، قد ضرب ھذا وقد اکل مال ھذا وقد شتم ھذا، یہ تینوں الفاظ ہیں، اس نے مال بھی کھایا ہے، اس نے مارا بھی ہے، ہاتھ بھی استعمال کیا، جان پر بھی ظلم کیا، عزت پر بھی کیا، اور کسی دوسرے شخص کے اوپر پوری طریقے سے قابض رہا، اس کے جان، مال اور عزت پر حملہ آور ہوتا رہا۔ یہ تینوں الفاظ اسی حدیث کے اندر ہیں، مال بھی کھایا، عزت پر بھی حملہ آور ہوا، وجود پر بھی،
اب اس کی نیکیاں ان کے اندر تقسیم کرو۔ اب آئیے واپس اس بخاری کی حدیث کی طرف، فرمایا کہ نیکیاں ان لوگوں کے اندر تقسیم کی جائیں گی۔ آپ کی یہ نماز، آپ کا یہ روزہ، آپ کے حج، میری یہ عبادات، میری یہ دعائیں، میرا یہ ذکر، میری یہ التجائیں، میرا یہ رونا، میرا اس درس میں بیٹھنا، میرا گفتگو کرنا، آپ کا سننا، یہ ساری نیکیاں وہ آدمی لے کر جائے گا جس پر میں نے ظلم کیا اور اس وقت اپنے گھر میں مزے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو جائیں گی یہ نیکیاں۔ جب ختم ہو جائے گا معاملہ، نیکیاں نمٹ گئیں، لیکن یہ تو بڑا ظالم جابر قاہر تھا، معاملہ ختم نہیں ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اس نے جو گناہ کیے تھے، اس نے جو حساب تو پورا ہونا ہے نا، جو میں نے شروع میں مسند احمد کی حدیث پیش کی تھی، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کام ہے، یہ وہ دیوان ہے، یہ وہ دفتر ہے، لا یترک اللہ منہ شیئا، جسے اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ القصاص لا محالہ، اس میں پورا پورا لازمی قصاص ہوگا۔ اب کیا کریں؟ نیکیاں ختم ہو گئیں، اس نے جو گناہ کے کام کیے تھے، اس نے جو غلط کام کیے تھے، اس نے جو اپنے خواہش نفس کی تسکین کے لیے غلطیاں کی تھیں، وہ ساری اس کے سر پہ اب لادتے جاؤ۔ حساب پورا پورا، اللہ کا میزان ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔